قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ عموماً جب معجزات کی بات آتی ہے تو آپ غور فرمائیں، جہاں بھی معجزہ اس کا اظہار ہوا یا قرآن کریم نے اس کے اظہار پر بات ارشاد فرمائی، تو اس موقع پر جو ایمان اور کفر کے مابین تضاد ہے، اس میں جو حق ہے اس کو واضح کرنا مقصود، لیکن وہ اس موقع پر اس قوم ان حالات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا، روز محشر تک حق و باطل کی تفریق فرماتا رہے گا اور انصاف فرماتا رہے گا۔ جہاں یہ بندے مومن کے لیے راستہ ہے، وہاں اللہ کریم کی رحمت ہے۔ اسی کلام ذاتی میں رب کائنات نے یہ آیا کریمہ بھی جو ہے یہ بھی عطا فرمائی ہے، اور فرمایا اللہ اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ پہلے حصہ ہے جو ارشاد فرمایا گا، اور اس میں پہلا جو حصہ ہے کہ اللہ اللہ، یعنی وہ اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہر لحظے موجود ہے، اس کے ہونے کا اللہ، وہ اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ قائم ہے۔ اب جب صرف لفظ اللہ پر آئیں گے تو لفظ اللہ ذاتی نام ہے اور واحد ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام اللہ جل شانہ کی طرف موسوم فرمائے گئے ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں، اور اللہ کے نام کا ذکر، اور یہاں جو فرمائے گا اللہ ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اسی کی شان کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ تو جب آپ کسی محفل کسی کلام کو اختیار کرتے ہیں اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو جب اس میں ذات پر آپ ذکر کرتے ہیں تو اس میں کیا کیفیات، کتنی اقسام ہوں گی، یہ زبان و بیان سے بات باہر ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جسے جتنا حصہ وہ عطا فرما دے، جتنی اس کو سمجھ آ سکے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کسی شے کا بھی کوئی بھی جو عمل ہے اس سے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی یاد اور یہ وابستگی نصیب ہو تو کیفیات کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن معاملات میں نشاندہی ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ عمل مقبول ہے یا نہیں ہے۔ کیوں کہ جسے بھی اللہ کریم اس کی رضا اور اس کا قرب نصیب ہوگا، اس کے اعمال صالح ہوں گے، یعنی قرآن و جو سنت ہے اس کے تحت اس کے اعمال آ جائیں۔ اسی لیے جب تصوف پر وہاں بحث کی جاتی ہے جو صاحب تصوف نہیں ہیں تو بعض دفعہ بڑے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو دینی علم بھی نہیں رکھتا وہ تصوف کی پرکھ پر جب بحث کرتا ہے، بالعموم بات کر رہا ہوں، تو اسے خطا لگتی ہے، لیکن جب وہ نتائج کی بات کرے گا تو نتائج تو بڑے سادہ سی بات ہے۔ ہماری خوراک روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، اور اسے ایک احسن طریقے سے پکایا جانا، یعنی اس میں ذائقہ پیدا ہو جانا، زود ہضم بھی ہونا، ذائقہ پیدا ہو جانا، تو اگر کوئی ہنڈیا پکا نہ سکتا ہو تو یہ تو یقینی بات ہے نا کہ جب وہ چکھتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یہ خوش ذائقہ ہے یا بد ذائقہ ہے، تو نتیجہ ہر ایک کو معلوم ہو جاتا ہے، چاہے اس ہنر کا ماہر نہ بھی ہو۔ اسی طرح یہاں جب اللہ کی یاد کی بات آئے گی اور اس میں ذات کا تکرار اور ذکر کی بات آئے گی، تو اگر اس موضوع سے کوئی ناواقف ہے کہ اسے قرآن و حدیث کی تحقیق سمجھتا اور اس درجے کی علم حاصل ہو کہ اس تحقیق اور اس پرکھ کو سمجھ پائے، نہ ہو تو پھر نتیجہ تو دیکھ سکتا ہے، اور کوئی وہ عمل جو غیر صالح ہے اس کا نتیجہ صالح نہیں ہو سکتا۔ بدی مزید بدی کی طرف دھکیلتی ہے، اور جو نیکی، ورع، تقویٰ ہے وہ مزید اصلاح کا سبب بنتی ہے۔